منبر پاک پر جلوہ افروز علماء ملت اسلامیہ جملہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم اور آپ شہریار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابن الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ آج 1386 سال کا عرصہ گزر چکا ہے امام حسین کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ 1386 سال گزر جانے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ کتنا تازہ ہے۔ ہر سال سنتے ہیں اور تشنگی باقی رہتی ہے، پیاس بجھتی نہیں ہے، اور ہر سال سننے کے باوجود لذت میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دنیا نے کوششیں کی کہ امام عالی مقام کا ذکر خیر دنیا سے ختم ہو اور مٹ جائے، ہزار جتن کیے، ہزار پروپیگنڈے کیے، ہزار کوششیں کر لی، مگر کسے کسے بتاؤں میں کہاں کہاں حسین ہے، کسے کسے بتاؤں میں کہاں کہاں حسین ہے، جہاں جہاں پکاریے وہاں وہاں حسین ہے۔ کتاب عشق میں کہیں یزید کا نشان نہیں، کتاب عشق میں کہیں یزید کا نشان نہیں، ہر ایک صفحہ پہ باخدا پیاں پیاں حسین ہے۔ ورق ورق پلٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی، ورق ورق پلٹ چکا تلاش میں کمی نہ کی، چھپا چھپا یزید ہے آیا آیا حسین ہے۔ عزیز ساتھیوں اور دوستوں، 1386 سال کا یہ زمانہ معمولی نہیں، دنیا نے بڑی کروٹیں لی، مسلمانوں کے ساتھ بڑے نرم و گرم حالات بھی آئے، بڑے بڑے حادثات سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا، مسلمانوں نے سارے حادثات کو بھلا دیا مگر واقعے کربلا کو آج تک نہ بھول سکے۔ وہ اسپین کی تباہی تو بھول گئے، وہ غرناطہ کی تباہی تو بھول گئے، وہ بغداد کا سقوط تو بھول گئے، وہ دہلی کا نقصان تو بھول گئے۔ وہ مسلمان اپنے ماضی کی تمام تاریخوں کو فراموش کر گئے جہاں ہزاروں ہزار مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ 60 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا، مسلمان کی تاریخ بھی بھول گئے۔ 15 لاکھ مسلمانوں کو دریا میں ڈبو کے مار دیا گیا، مسلمان کی تاریخ بھی بھول گئے۔ 10,000 بچوں کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، مسلمان یہ تاریخ بھی بھول گئے۔ مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کو رنگ دیا گیا تھا، مسلمان یہ تاریخ بھی بھول گئے۔ مسلمانوں کے سروں کا مینار بنایا گیا تھا، مسلمان یہ تاریخ بھی بھول گئے۔ حالانکہ یہ واقعات ابھی ماضی میں گزرے ہیں مگر ہم سب بھول گئے، واقعے کربلا آج تک نہ بھول سکے۔ یقین جانیں کہ ان تاریخوں کو بھولنے کے پیچھے کیا وجہ ہے اور حسین کو یاد کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے حالات پیدا ہوئے ہیں، یا تو سیاسی معاملات کی خرابی کی وجہ سے، یا زمین و جائیداد پہ قبضہ کرنے کے سبب سے، یا اپنے خزانے کو بڑھانے کے لیے، یا اپنی طاقت کو منوانے کے لیے جنگیں ہوئیں، کربلا کا واقعہ کا اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہاں آئین مصطفیٰ کو بچانا ہے، نظام مصطفیٰ کو بچانا ہے، شریعت مصطفیٰ کو بچانا ہے۔ خلفائے راشدین جس منصب پر بیٹھے تھے اس منصب پر کوئی نااہل نہیں بیٹھ سکتا، حسین کو یہ بتانا ہے، لہذا ایسا بتایا کہ 1386 سال کا زمانہ گزرا، آج تک بچہ بچہ انہیں پکار رہا ہے اور صبح قیامت تک انہیں پکارتا رہے گا۔ ہزار کوششیں کرنے والے کر لیں، ختم ہو جائیں گے، ان کا ذکر کبھی ختم نہ ہوگا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
آخر حسین زندہ کیوں ہے؟ حسین ہمارے مذاق زندگی میں زندہ ہے، حسین ہماری صبح و شام میں زندہ ہے، حسین ہماری عبادتوں میں زندہ ہے، حسین ہمارے سجدوں میں زندہ ہے، حسین ہماری زندگی کے شب و روز میں زندہ ہے، حسین ہماری خوشیوں میں زندہ ہے، حسین ہمارے غم کے ماحول میں بھی زندہ ہے۔ اور ہم اس طرح سے حسین کو یاد کرتے ہیں کہ بچہ ہو یا جوان بوڑھا، مرد ہو یا عورت، ہر کوئی انہیں پکارتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ حسین نے ایک مقصد کے لیے جان دی تھی، وہ مقصد بڑا عظیم تھا، مقصد بڑا پیارا تھا، مقصد انتہائی لاجواب تھا۔ جس مقصد کے لیے حسین نے جان دی تھی وہ مقصد آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو جب تک مقصد زندہ ہے اس کے لیے جان دینے والا بھی زندہ رہے گا، جب تک مقصد زندہ ہے اس کے لیے جان و مال کی قربانی کرنے والا بھی زندہ رہے گا۔ حسین کا مقصد دین ہے اور دین قیامت تک رہے گا، حسین کا ذکر بھی انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ تو مٹائے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عزیز ساتھی اور دوستو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، آپ ان کی قربانی کو ہر سال دہراتے ہو، مگر آپ شاید انہیں غم کی بنیاد پہ دہراتے ہو، بے چارگی اور بے سہاری کا مرثیہ پڑھتے ہو۔ میں واقعی کرب و بلا کو نہ بے چارگی سمجھتا ہوں نہ بے سہارا پن سمجھتا ہوں، میں بہادری کی تاریخ سمجھتا ہوں، میں حوصلے کی تاریخ سمجھتا ہوں، میں قوت و شجاعت کی تاریخ سمجھتا ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ واقعی کرب و بلا مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ جو ہے بزدلوں کے اندر قوت و بہادری پیدا کرنے کے لیے ہے۔ واقعی کرب و بلا رونے اور رلانے کے لیے نہیں، واقعی کرب و بلا سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے۔ حق پہ اگر اٹک جاؤ تو باطل کی طاقت چاہے کتنی بھی ہو اسے فنا ہونا پڑے گا۔ واقعی کرب و بلا ایک بہترین سبق ہے، دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، جو غالب ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جو مغلوب ہوتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، جو فاتح ہوتا ہے اس کا نام باقی رہتا ہے، جو مفتوح ہوتا ہے دنیا اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ مگر کربلا کی تاریخ نے واقعہ کو پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ کربلا کی تاریخ نے یہ بتایا، یہاں فاتح اور مفتوح مت دیکھو، غالب اور مغلوب مت دیکھو، یہاں مقصد دیکھو، مقصد یہاں غالب رہنے والا فنا ہو گیا ہے اور بظاہر مغلوب ہونے والا زندہ ہے، یہاں فاتح رہنے والا دنیا سے بے نشا ہو گیا ہے، بظاہر مفتوح ہونے والا لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اور سوچئے، تاریخ کربلا احساس پیدا کر رہی ہے کہ تم اگر اسلام کے لیے زندہ ہو تو غازی ہو اور مر گئے ہو تو شہید ہو، تم زندہ رہ کر بھی کامیاب کہلاؤ گے اور مار دیے گئے تو بھی کامیاب کہلاؤ گے۔ یہ مت سوچو کہ جو غالب ہے وہ زندہ رہے گا، جو فاتح ہے وہ زندہ رہے گا، لوگ اس کو عزت کے ساتھ جو ہے نام لیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، میرے رب کی سنت ہے۔ وہ رب بڑا عظیم قوت والا ہے، جب وہ عزت دینا چاہتا ہے تو تلواروں کے نیچے بھی عزت دے دیتا ہے، اور جب ذلیل کرنا چاہتا ہے تو تخت دے کر کے بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ اس نے ابراہیم کو آگ میں ڈال کر کے عزت دے دی اور نمرود کو تخت پہ بٹھا کے ذلیل کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ کو وطن سے نکال کے عزت دے دی اور فرعون کو ڈبو کے مار کے جو ہے ذلیل کر دیا۔ میرا مولا بڑا عظیم ہے، یہاں یزید کو تخت دے کر ذلیل کر رہا ہے اور یہاں تلوار کے نیچے لٹا کے حسین کا نام زندہ کر رہا ہے، انہیں گھر گھر پہنچا رہا ہے۔ آپ کا رشتہ حسین سے نہیں ہے، آپ ان کے شہر کے نہیں ہیں، آپ ان کے خاندان کے نہیں ہیں، آپ ان کے زمانے کے نہیں ہیں۔ آج ایک جگہ بیٹھ کر انہیں آپ یاد کیوں کرتے ہیں؟ دادا پردادا لکڑ دادا جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں ان کی قبروں کے نشان بھی آپ نہیں جانتے، ان کے نام بھی آپ نہیں جانتے۔ حیرت کی بات ہے، اپنے نسب کو تو بھول گئے، حسین کو نہ بھول سکے۔ دراصل حسین سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ بڑا الگ ہے، یہ جو خاندان کا رشتہ ہے یہ خون کا رشتہ ہے۔ حسین کا رشتہ ایمان کی وجہ سے ہے، جب تک ایمان دلوں کے اندر ہے حسین کا نام باقی رہے گا۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، واقعی کرب و بلا کو بار بار دہرایا جاتا ہے، ہر سال نئے سرے سے دہرایا جاتا ہے۔ کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟
لوگ رو کر کے وقت گزار دیتے ہیں. میں کہتا ہوں واقعہ کربلا کو آپ اس طور پر نہ پڑھیں, آپ بہادری کی نیت سے پڑھیں, آپ شجاعت کی حیثیت سے پڑھیں, حق پر ڈٹ جانے کی حیثیت سے پڑھیں, اعلائے کلمت الحق کو بلند کرنے کی حیثیت سے پڑھیں, اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کس طرح اپنے دین کو بچا لیتا ہے. اس انداز سے پڑھ کر کے دیکھیں. آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے چند رفقا کے ساتھ شہید ہو گئے. اس میں بچے بھی ہیں, اس میں جوان بھی ہیں, اس میں بوڑھے بھی ہیں, اس میں رشتہ دار بھی ہیں, اس میں دوست اور احباب بھی ہیں. سنا, آنسو بہائے اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی. نہیں, آنسو نہیں, ٹھہر جائیے اور سوچئے دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑھ کر کوئی بہادری کی تاریخ نہیں مل سکتی. مجھے بتاؤ کہاں 72 اور کہاں 22,000, کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. مگر یہ 22 جو ہے 72,000 جو ہاں ڈٹ گئے اس طرح سے کہ 72 جو ہے ڈٹنے کی بنیاد پر 22,000 خود تھرا رہے ہیں اور ان کے قدموں میں جو ہے 72 کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں ہے. مجھے بتاؤ 56 سال کی عمر امام حسین کی ہے. 56 سال کا ایک شخص میدان کربلا میں ہے. ایک تو وہ اپنے وطن سے دور ہوا ہے. وطن چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں, بہت بڑی قربانی ہے. جنہوں نے اپنا شہر چھوڑا ہوگا انہیں معلوم ہے, جنہوں نے اپنا گاؤں چھوڑا ہوگا انہیں معلوم ہے. اور میں گاؤں شہر کی بات کیا کروں, میں کائنات کے سب سے مقدس زمین کی بات کر رہا ہوں. مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بڑے بڑے پتھر دل بھی مدینہ دیکھ کر کے رونے لگ جاتے ہیں. چہرہ جناب رسول اللہ کے گنبد کو دیکھتے ہیں, آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ ہی جاتے ہیں. مجھے بتاؤ حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا ہوگا؟ ہمارا شہر مدینہ نہیں, ہمارے خاندان کے لوگ مدینہ میں نہیں, ہماری پیدائش مدینہ میں نہیں, ہمارے آبا اجداد مدینہ میں نہیں, لیکن جب نگاہ پڑتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جب جدا ہونا ہوتا ہے تو دل ڈوب جاتا ہے. حسین کے تو نانا بھی مدینہ میں ہے, حسین کی ماں بھی مدینے میں ہے, حسین کے بھائی بھی مدینہ میں ہے, حسین کے ماموں بھی مدینہ میں ہے, حسین کا کنبہ و قبیلہ بھی مدینہ میں ہے. 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے جہاں شام کو حاضری دیتے ہیں. اس مقدس شہر کو حسین نے کیسا چھوڑا ہوگا, کس دل کے ساتھ چھوڑا ہوگا؟ میرے امام نے اپنا شہر چھوڑا. یہ خود ایک بہت بڑی قربانی تھی, بڑی عظیم قربانی تھی. اس قربانی کے بعد میرے امام نے دوسری قربانی یہ دی کہ جن لوگوں نے بلایا تھا, 150 خطوط لکھے تھے, دعوتیں دی تھی, وعدہ کیا تھا, حلفیں اٹھائی تھی, وہ سارے کے سارے مکر گئے. وہ باغیوں کی جماعت میں چلے گئے, وہ یزیدی لشکر میں شامل ہو گئے یا کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو گئے. امام علی مقام نے یہ دوسرا سانحہ برداشت کیا. یہ بہت معمولی بات مت سمجھیے گا. آپ جب کسی نئے شہر میں جائیں اور جو آپ کو تنہا بلانے والا ہو, جو تنہا آپ کو پہچاننے والا ہو, جس کے بنیاد پر اس شہر میں آپ گئے ہو, اگر وہی آپ سے منہ پھیر لے تو اتنے بڑے شہر میں آپ کیسے گھٹن محسوس کریں گے یہ آپ سوچ سکتے ہیں. مگر امام علی مقام نے اتنی عظیم ترین قربانی کو بھی سہ کر کے برداشت کیا. تیسری قربانی آپ کے ذمہ ڈالی گئی اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرنا پڑا. ایک میدان میں ہیں, بھوک اور پیاس بھی سہ رہے ہیں, وطن سے دور بھی ہیں, بلانے والے مکر بھی گئے ہیں, دھوکہ دے چکے ہیں. ابھی ایک دو قربانی نہیں ہے, وطن چھوڑنا الگ قربانی ہے, تعلقات کا بکھر جانا یہ الگ قربانی ہے, بھوکا اور پیاسا رہنا یہ الگ قربانی ہے. اور پھر اس کے بعد سامنے جو لوگ کھڑے ہیں جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, دین اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, انہی سے مقابلہ ہے. وہی حسین کا سر لینا چاہتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ یہ حسین ابن علی ہیں, یہ جانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ کے آغوش میں پرورش پائے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ فاطمہ کے نور نظر ہیں, انہیں خبر ہے کہ رسول اللہ کے دوش مبارک پہ یہ سوار بھی ہوئے ہیں. انہیں سب پتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ نے سجدے کو ان کے لیے طول دے دیا تھا. انہیں سب معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. مگر دنیا کا بھوت ایسا سوار ہوا, دنیا کی لذتیں دماغ میں اس طرح سوار ہوئی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خون کے پیاسے ہیں, کلمہ مصطفیٰ کریم کا پڑھ رہے ہیں, نانا جان کا ہی پڑھ رہے ہیں. بتائیے دل پہ کیا گزرا ہوگا. کہتے ہیں اگر غیر پتھر مار دینا تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی, اور اگر آپ کا اپنا پھول پھینک کے مار دینا تو بہت درد ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا احساس ہوتا ہے, دل ڈوب جاتا ہے. یہ سامنے کھڑے ہوئے جو ہے موجود لشکر ہے, یہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں, نانا جان کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں, اور سب سامنے موجود ہیں. امام علی مقام نے یہ بھی برداشت کیا. یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کے بعد اب امتحانات کے نئے سلسلے شروع ہوتے ہیں. آپ نے سنا کہ آپ کا بیٹا شہید کیا گیا, لاش کو اٹھا کر کے خیمے میں لائے. بھائی شہید کیا گیا, اٹھا کر کے خیمے میں لائے. بھانجا شہید کیا گیا, اٹھا کے خیمے میں لائے. میرے عزیز سن کر کے نکل کیوں
جاتے ہیں. غور کیوں نہیں کرتے کہ اگر حادثہ کے طور پر آپ کا بیٹا کہیں مار دیا جائے، ایک تو ہے طبعی موت کہ خود بخود موت آئی، طبعی موت، اور ایک ہے حادثے کے طور پر موت ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جل گیا، ایسا کوئی معاملہ ہوا، تو آپ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے. آپ کا نور نظر ہے، آپ کا لخت جگر ہے، آپ کا اپنا بیٹا ہے، اگر وہ روڈ پہ بکھر گیا ہے، اس کے وجود کو بکھیر دیا گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو، مگر محسوس کیجئے تاکہ آپ حسین کی جوانی کو، حسین کی بہادری کو، حسین کی شجاعت کو آپ سمجھ سکیں. میرے امام یہ قوت کو سمجھنے کے لیے یہ قریب الفہم مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. خدا نہ کرے سامنے جو لاش ہے بکھری پڑی ہوئی ہے، یہ آپ کی اکلوتے بیٹے کی لاش ہے. مجھے بتاؤ اگر بہادر سے بہادر انسان بھی ہوگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا، کمر دوہری ہو جائے گی، چکر آ جائے گا، زمین پر بیٹھ جائے گا، آواز دب جائے گی، ہمت جواب دے جائے گی، وہ بندہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو بکھر کے رہ جائے گا. حسین تو اپنے وطن سے بھی دور ہیں، بھوکے اور پیاسے بھی رکھے گئے ہیں، اور بغاوت کرنے والے، دشمنی کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہی ہیں، اور اس کے بعد سامنے بیٹے کی لاش ہے، بھتیجے کی لاش ہے، بھائیوں کی لاش ہے، اور وہ لاشوں پہ پھول کے ہار نہیں ڈالے گئے ہیں، پورا بدن چھلنی کر دیا گیا ہے. کسی کا ہاتھ کٹا ہے تو کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، سینے سے لے کر نیچے تک کے پورا چھلنی کر دیا گیا ہے. اٹھا کے لاتے ہیں اور خیمے میں رکھ دیتے ہیں. 56 سال کے امام علی مقام کے قدم میں لغزش تک نہ آئی، پیشانی پہ شکن تک نہ آیا. اسی لیے کسی نے کہا علی کا گھر ہے وہ گھر جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا حسن، یا حسین. سبحان اللہ. میرے عزیز یہ بہادری کی تاریخ ہے، واقعی کربلا جوانی جو ہے جنون پیدا کرنے کی تاریخ ہے، حوصلہ پیدا کرنے کی تاریخ ہے، قوت پیدا کرنے کی تاریخ ہے، نوجوانوں کو صحیح راہ پہ لگانے کی تاریخ ہے. ہمارے نوجوان سنتے ہیں علی اکبر نوجوان تھے شہید کر دیے گئے، حضرت قاسم نوجوان تھے شہید کر دیے گئے، اور محمد کا عمر تھے میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے. تقریر سنی، آنسو بہائے اور چلے گئے. ٹھہر کے سوچتے کیوں نہیں ہو کہ 17-18 سال کی کم و بیش کی عمر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی ہوگی، حضرت قاسم کی عمر مبارک بھی آس پاس ہے، اور محمد تقریباً 10-12 سال کے آس پاس کے ہیں. مجھے بتاؤ 10-12 سال کا بچہ 22,000 کے سامنے کھڑا ہے، وہ رو نہیں رہا ہے، بہادری کے ساتھ کھڑا ہے، مسکراتا ہوا کھڑا ہے، یقین کے ساتھ کھڑا ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ باقاعدہ یہ بچے اس بات پر ضد کر رہے تھے کہ پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا. دوسرا کہتا پہلے میں جاؤں گا. یہ میدان کارزار ہے، یہاں پھولوں کا ہار گلے میں نہیں ڈالے جائیں گے، یہاں تیر و تلوار سے سوالت کیا جائے گا. سب معلوم ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہے، مگر شہادت پہ اتنا یقین ہے، اللہ کے دین پہ اتنا بھروسہ ہے، پروردگار عالم پہ توکل ہے، آخرت پہ کامل اعتماد ہے کہ وہ شہادت کو اپنے لیے شہد سمجھتے ہیں، نعمت عظمیٰ سمجھتے ہیں، مسکرا کے جا رہے ہیں. انہیں معلوم ہے ہم سے پہلے جو گیا تھا وہ واپس نہیں آیا ہے، مار دیا گیا ہے، اس کے جسم پہ بکھرے پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی آگے بڑھنے کی تمنا. میں کہتا ہوں پوری کائنات کی تاریخ پڑھ ڈالو، ایسی بہادری کی تاریخ دنیا میں کہیں نہیں ملی. اگر بہادر بننا چاہتے ہو تو کربلا کو پڑھو، اگر شجاعت پیدا کرنا چاہتے ہو تو کربلا کو پڑھو، اگر ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ کرنا چاہتے ہو تو کربلا کو پڑھو، اگر ظالموں کے سامنے ڈٹ جانے کی ہمت جو پیدا کرنا چاہتے ہو تو کربلا کو پڑھو. کربلا کو رونے کے لیے نہیں، کربلا کو جنون کے لیے پڑھو، کربلا کو زندگی کے لیے پڑھو، کربلا کو انقلاب کے لیے پڑھو، کربلا کو اسلام کی بلندی کے لیے پڑھو. جس روز کربلا کی تاریخ کا رخ آپ نے اس نیت سے دیکھا، یقین جانے ہمارے بچوں میں جنون ہوگا، ہمارے جوانوں میں جنون ہوگا. آپ خود ہی کہتے ہو کہ محمد رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضرت زینب کے بیٹے ہیں، حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں، ننھی عمر ہے. دونوں بھائی باقاعدہ سجتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں ہتھیار لیتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک کے مقابلے میں اگر ہمارے بچے کو کھڑا کر دیا جائے تو پسینہ آ جاتا ہے. یہاں 22,000 لشکر کے سامنے بچے کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ خون حیدر کا خون ہے، یہ خون مولا کائنات کا خون ہے، یہ خون جناب محمد رسول اللہ کا خون ہے. 22,000 کیا 22 لاکھ بھی ہو، ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ علی کا گھر ہے وہ گھر جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا وہیں شیر خدا معلوم ہوگا.
اس واقعے کو آپ نے محض ایک نظریے سے پڑھا، درد و کرم کے نظریے سے پڑھا، آپ نے اسے احساسات کے نظریے سے پڑھا، آپ اسے تاریخ عالم میں انقلاب کے نظریے سے پڑھیے، آپ اس کو دنیا کی تاریخ میں ایک الگ حیثیت سے پڑھیے، تو آپ محسوس کریں گے کہ واقعے کربلا ہمارے لیے زندگی ہے، واقعے کربلا ہمیں مستقبل میں جینے کا سلیقہ سکھا رہی ہے، واقعے کربلا یہ بتانے کے لیے ہے کہ تم 72 بھی اگر سب میں لگ گئے ہو تو 1000 تم سے آج بھی تھرا جائیں گے، واقعے کربلا یہ بتانے کے لیے ہے کہ تمہارا بچہ بھی وہ طاقت رکھتا ہے جو زمانوں میں کے اندر نہیں ہے، بس تم مسلمان بن جاؤ، سچے حسینی بن جاؤ، سچے شیدائی بن جاؤ۔ آپ نے بارہا سنا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کرامتیں میدان کربلا میں ظاہر ہوئی، ظاہر ہے وہ مقام کرامتوں کا نہیں تھا، وہ عظیمتوں کا تھا، مگر جگہ جگہ کرامتوں کا ظہور بھی ہوا تاکہ جان لے ہم بے بس نہیں ہیں، ہم بے سہارا نہیں ہیں، اللہ کے قانون کے سامنے سر تسلیم ہم نے خم کر دیا ہے، شریعت مصطفیٰ کے حفاظت کے لیے سر تسلیم کو ہم نے خم کیا۔ ایک ظالم نے کہا حسین جو آگ تم نے جلائی ہے نا اسی آگ میں چلو گے، آپ کی زبان مبارک سے دعا نکل گئی خدا تجھے اسی میں جلائے، اتنا کہنا ہی تھا کہ اس کا گھوڑا بلک جاتا ہے اور باقاعدہ وہ گھوڑے سے نیچے گرتا ہے، پیر جو ہے زین کے اندر پھنس جاتا ہے، گھسٹتا باقاعدہ وہ چلتا ہے، جہاں خندق کھودی گئی تھی اور آگ لگائی گئی تھی لا کے اس کا گھوڑا اسی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ بتاؤ جن کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے اللہ نے قبول فرما لیے، کتنے عظیم لوگ ہوں گے وہ، کتنے حسین لوگ ہوں گے وہ، کتنے لاجواب ہوں گے وہ، کس قدر مستجاب الدعوات لوگ ہیں وہ، مگر وہ راہ عظیمت میں کھڑے ہیں، وہ جانتے ہیں میں تو کرامت دکھاؤں گا میرے غلام کیا کریں گے، میں تو کرامت دکھا سکتا ہوں مگر میری راہوں پہ چلنے والوں کو عظیمت دکھانی پڑے گی۔ حسین میدان عمل میں یہ بتا رہے ہیں ہر جگہ کرامتوں سے نہیں عظیمتوں سے بھی کام چلتا ہے، میدان میں اترنا بھی پڑتا ہے، راہ حق میں جان دینی بھی پڑتی ہے اسلام کی حفاظت کے لیے، جب جیسا وقت آئے ویسا کرنا بھی پڑتا ہے۔ کربلا کی تاریخ کو ایک اور رخ سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں، آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ تاریخ اسلام کے اندر جتنا بھی تاریخ میں سانحہ ریکارڈ ہے، حادثات ریکارڈ ہیں، جنگیں ریکارڈ میں موجود ہیں، سب جنگوں میں یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے اس نے اپنا مال قربان کر دیا ہے، ایک شخص ہے اس نے اپنے بیٹے کو جنگ میں مروا دیا ہے، ایک شخص ہے اس نے اپنی جان دے دی ہے، یعنی ایک قربانی دی، 2 قربانی دی، 3 قربانی دی، 4 قربانی دی، مگر تنہا کربلا کی تاریخ ایسی ہے جہاں درجنوں قربانیاں امام حسین نے اکیلے دیا ہے، ساری قربانیاں آپ نے پیش کر دی ہے، یہ تمام قربانیاں تاریخ میں کہیں جمع ہی نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ امام حسین نے اپنا وطن چھوڑا، یہ وطن کی قربانی ہے، بھائی ہونے کی حیثیت سے 6 بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کرایا، یہ بھائیوں کی قربانی ہے، اپنے 2 بیٹوں کو شہید کرایا، اپنا بھتیجا 4 بھتیجے شہید کر دیے گئے، 2 بھانجے شہید کر دیے گئے، دوست و احباب شہید کر دیے گئے، تو ماموں ہونے کی حیثیت سے اپنے بھانجے کی بھی قربانی دی، باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کی بھی قربانی دی، چچا ہونے کی حیثیت سے اپنے بھتیجے کی بھی قربانی دی، اس طرح سے امام علی مقام نے خود اپنی جان دے دی۔ یہ قربانی کی تاریخ سب سے حسین تاریخ ہے میرے عزیز، اس کو آپ الگ الگ انداز میں پڑھیں، اس کو آپ الگ الگ حیثیت سے پڑھیں، الگ الگ رخ سے پڑھیں، الگ الگ پہلو سے آپ دیکھنے کی کوشش کریں۔ امام علی مقام بڑے معزز تھے، قابل تعظیم تھے، بے پناہ ان کا احترام صحابہ کرتے تھے، وہ صحابہ جو مرتبے کے اعتبار سے تو انتہائی بلند و بالا ہے۔ عہد صدیقی میں حضرت حسین کی عمر مبارک بہت کم تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ بڑی محبت سے کھڑے ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے امام علی مقام کا، شہزادے رسول ہونے کی وجہ سے، شہزادے فاطمہ ہونے کی وجہ سے بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 مہینہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا، اپنے بیٹے کو 1000 دیتے تھے اور حسنین کو 5000 دیتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ نے اپنے عہد زمانہ میں 2 لاکھ سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا، یہ سب کچھ مقرر تھا، بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا۔ مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی اور دیگر اطراف میں بھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیوں ٹکرا گئے حسین، ہاتھ میں ہاتھی دے دیتے، عزت مل جاتی، دولت مل جاتی، گورنری مل جاتی، شان و شوکت مل جاتی، نام و نمود مل جاتا۔ حسین بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں حسین کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ دین مصطفیٰ کی حفاظت کرنی ہے، تخت و تاج کو ٹھوکر مار دیا جائے گا، اگر ٹکرانے کی نوبت آئی تو اپنی جان کیا اہل و عیال کی جان بھی قربان کر دی
جائے گی. یہ حسین ایک پیغام دے رہے ہیں, ایک نصیحت دے رہے ہیں کہ میرے عزیز دنیا کے لیے دین کو چھوڑا نہیں جائے گا, دنیا کے عہدوں اور منصب کے لیے دین کا سودا نہیں کیا جائے گا, دنیا کی لذتوں کے لیے ظالموں کی ہاں میں ہاں نہیں ملایا جائے گا, اور جو شخص مستحق نہیں ہے اور اہل نہیں ہے ایسے شخص کی حمایت دنیا کے حصول کے لیے نہیں کی جائے گی. اگر دین کا نقصان ہو رہا ہے تو چاہے وہ اپنا بھائی ہو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا, چاہے وہ اپنا عزیز و حارم میں سے ہو, اگر دین کا نقصان اس کے وجود سے ہے تو اس کی حمایت نہیں ہوگی بلکہ اس کی مخالفت کی جائے گی. یہ امام حسین نے میدان کربلا کی تاریخ سے ہمیں بتایا. ہر سال آپ دہراتے ہیں, ہر سال آپ سنتے ہیں, مگر آپ میں وہ شجاعت کیوں نہیں آتی, آپ میں وہ بہادری کیوں نہیں آتی, حق پہ ڈٹ جانے کا مزاج کیوں نہیں پیدا ہوتا, باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ کیوں نہیں پیدا ہوتا, غلط کو غلط کہنے کا آپ کے اندر جرأت کیوں نہیں پیدا ہوتی, آپ غور کیوں نہیں کرتے کہ وہاں بچہ بھی اتنا بہادر ہے کہ ننھے بچے یہ نہیں کہتے کہ مامو جان یا والد مکرم یا چچا جان آپ ان سے مصالحت کر لیجئے, صلح کر لیجئے, جان و مال کے لالے پڑے ہیں, یہاں ایسی حالت ہو چکی ہے, آپ کر لیجئے صلح, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے, کیا جائے گا آپ کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. ایک بچہ بھی یہ مشورہ نہیں دیتا, گویا ان کا بچہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم علی کے بچے ہیں, ہم کبھی بھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے, ہم کبھی بھی ناحق کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے. تو پھر آپ بھی سوچئے کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم اولائے کائنات سے محبت کرنے والے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ شہدائے کربلا سے ہمیں لگاؤ اور عقیدت ہے, تو مجھے آپ بتائیں اگر باطل کے ساتھ آپ نے سمجھوتا کیا ہے تو آپ کس جماعت میں, حسینی جماعت میں یا یزیدی جماعت میں؟ اگر برائیوں کے ساتھ آپ نے سمجھوتا کیا ہے تو آپ حسینی جماعت میں ہیں یا یزیدی جماعت میں؟ غور کریں اور سوچیں. ہمارے علماء تو ہر سال بتاتے ہیں کہ یزید فاسق تھا, یزید فاجر تھا, یزید شرابی تھا, یزید بے نمازی تھا, یزید ظالم تھا, یزید میں یہ ساری خرابیاں موجود تھی. میں کہتا ہوں تقریر ختم ہو گئی. اب غور کیوں نہیں کرتے کہ ایک شرابی کے ہاتھ پہ حسین نے ہاتھ نہیں دیا ہے, اس کی بیعت نہیں کی, حاکم تھا پھر بھی بیعت نہ کی, پھر آپ شراب کیوں پیتے ہیں اور حسین کا نام بھی لیتے ہیں؟ آپ کو احساس کیوں نہیں ہوتا کہ آپ شراب پی کر یزیدی پلیٹ فارم پہ ہیں یا حسینی پلیٹ فارم پہ ہیں؟ آپ کہتے ہیں یزید جوا کھیلتا تھا, پانچ چیزیں روایات میں مختلف انداز میں موجود ہیں. میں کسی روایت کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سوچیں, جب آپ نے کہا کہ اس کے اندر یہ برائی تھی اور پھر وہی برائی اگر آپ کے اندر ہے تو آپ حسینی مزاج رکھتے ہیں یا یزیدی مزاج رکھتے ہیں؟ میرے عزیز ان کی نسبت کا پاس رکھتے ہیں, ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. ہم کو خوف کیا ہو یزیدی سے, ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا حسن یا حسین. سبحان اللہ. میرے عزیز ساتھی اور دوستو, واقعہ کربلا کے کئی پہلو ہیں, کئی رخ ہیں, اور بیان کے لیے مختلف جو ہے اس کے اشارے اور کنائے ہیں. آپ کو اگر یہ بتایا جائے کہ واقعہ کربلا کے شروع سے آپ دیکھیں, آپ امام علی مقام کے پیدائش سے شروع کریں, آپ کی جوانی, آپ کی ازدواجی زندگی, آپ کے بچوں کا جذبہ, آپ کی تعلیم و تربیت, اسلام کے لیے آپ کی قربانیاں, میدان جنگ میں آپ کے کارہائے نمایاں, اور امام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی وفاداری, حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آپ کی مصالحت اور صلح. یہ تمام پہلوؤں کو اگر ایک سلسلے سے شروع کیا جائے, پیدائش سے لے کر آپ کی شہادت تک کے, تو آپ کو بہت کچھ لطائف ملیں گے, بڑے نکات ملیں گے, بڑی عجیب و غریب معلومات میں اضافہ ہوگا, اور انشاءاللہ ایمان میں پختگی پیدا ہوگی. سرسری طور پر چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر دو. سیدنا امام علی مقام صحابی رسول بھی ہیں, نواسے رسول تو ہیں, شہزادے رسول تو ہیں, مگر صحابی رسول بھی ہیں. ایک صحابی کی فضیلت میں جتنی حدیثیں آئی ہیں سب حضرت امام حسین کے لیے بھی ہیں. صحابی کے عظمت میں قرآن کی جتنی آیتیں ہیں جو صحابہ کے مرتبے کو بیان کرنے والی ہیں ان میں حضرت امام حسین بھی شامل ہیں. صحابی کی عظمت و شان, صحابی کا نجوم, وَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, تم ان میں جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو صحابہ میں امام حسن بھی ہیں, امام حسین بھی ہیں. تقریباً 6 یا 7 سال کی عمر مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزاری, اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہوا. اس 6-7 سال کی عمر مبارکہ کو آپ ہر پہلو سے دیکھیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام الفضل آتی ہیں,
یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہوا ہے میری گود میں آیا ہے، میں گھبرا گئی ہوں، فرمائیے کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا گھبرائیے مت، مبارک ہو، میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں آئے گا۔ خواب دیکھیے اور خواب کی تعبیر کتنی حسین ہے وہ بھی دیکھیے۔ سیدہ ام الفضل نے بھی حضرت سیدنا امام حسین کو دودھ پلایا ہے، 3 خاتون نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک جماعت پیدا ہو چکی ہے، حالانکہ ماضی کی جماعت ہے وہ، اب نئے لہجے میں آئی۔ اس نے کہا کہ حسین نے اپنی ماں کا بھی دودھ نہیں پیا ہے، کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پیا ہے، وہ صرف حضور کا انگوٹھا چوستے تھے اور اسی سے دودھ نکلتا تھا، اسی سے وہ بڑے ہو گئے۔ کوئی گھبرائیے مت، حیات القلوب کے اندر لکھا ہوا ہے، ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، بڑے بڑے شیعہ علماء نے لکھا ہے۔ اتنی جرات آپ دیکھیں، کہتے ہیں حسین اپنی ماں سے ناراض ہو گئے تھے پیدائش سے پہلے۔ میں اگر یہاں ان کتابوں کے حوالہ جات پیش کروں گا تو ایک الگ موضوع بن جائے گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور خبر دیا کہ آپ کی بیٹی کو ایک بیٹا ہوگا جس کو میدان کربلا میں آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے ناپسند کر دیا، مجھے نہیں چاہیے ایسا بیٹا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ہوئی، انہوں نے بھی کہا مجھے نہیں چاہیے ایسا بیٹا۔ 3 مرتبہ جبریل امین آئے، یہ ان کی روایت بتاتے ہیں، اپنی نہیں۔ 3 مرتبہ جبریل امین آئے اور یہی پیغام سنایا کہ خدا تعالیٰ فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا کرے گا اور وہ کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ حضور نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسا بیٹا۔ سیدہ فاطمہ نے بھی ان کا 3 مرتبہ، یہ خدا کی نافرمانی ہوئی کہ نہیں؟ کیا معاذ اللہ نبی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں؟ نبی تو معصوم ہوتے ہیں۔ یہ ہے ان کی محبت۔ ہماری محبت تو یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کے بارے میں میرے امام نے کھلے لفظوں میں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہماری عقیدت یہ ہے کہ میرے امام نے کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ہماری عقیدت بالکل الگ ہے امام علی مقام سے۔ تم اس عقیدت کی بات کرتے جس میں تم نے کہا کہ ماں سے ناراض ہو گئے، اس ناراضگی کی وجہ سے حسین نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ یہ ہے محبت۔ ہماری محبت دیکھیں کہ ہم سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے جو عقیدت رکھتے ہیں، جو محبت ہمیں ان کے ساتھ ہے، وہ بڑا گہرا ہے، ہمارے ایمان کا رشتہ ہے، ہمارے عقیدے کا رشتہ ہے، ہمارے ظاہر و باطن کا رشتہ ہے۔ آپ امام علی مقام کو اگر اس طور پر دیکھیں کہ اگر آپ مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ نے تقریباً 12 ائمہ اہل بیت سے علم سیکھا ہے، جو امام حسن کے اولادوں سے بھی علم سیکھا ہے، امام حسین کے اولادوں سے بھی علم سیکھا ہے۔ ہمارے فقہ جو ہماری فقہ حنفی ہے وہ بھی اہل بیت سے آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری عقیدت ہے۔ ہماری عقیدت کی بات کرتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام باقر اور امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں باقاعدہ جانب تلمس طے کیا ہے۔ ہماری عقیدت یہ ہے کہ سیدنا امام اعظم اپنے دولت کا ایک حصہ امام زید شہید پہ قربان کیا کرتے تھے۔ یہ اہل بیت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، سینہ ہم نہیں ٹوٹتے، ہم دنیا کو بتاتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، یہ چشمے عالم سے چھپ جانے والا بے شک شعر جناب محمد رسول اللہ کی عظمت میں ہے، مگر جب اشارے کنائے ہو جائیں تو پھر اس کے محمد جو ہوگا اس کے جو مقام ہوں گے وہ بدل جائیں گے۔ کوئی یہ نہ کہے یہ شعر حضور کی شان میں تھا، آپ یہاں کیسے پڑھ دیے، یہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، اس کے بہت سارے پہلو موجود ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ہم امام علی مقام سے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ دیکھو کہ آج ان کے نام پر خلاف ورزی نہیں کرتے، جب وہ شریعت کی حفاظت کے لیے گئے تو ہم شریعت کے قانون کو نہیں توڑیں گے، وہ شریعت کی حفاظت کے لیے گئے، آئین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے گئے، اور ہم انہی کا نام لے کر خلاف شرع امور اگر کریں گے تو ان کی روح پاک اس سے خوش نہیں ہوگی، ناراض ہوگی۔ یہ ہماری عقیدت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہستی ہیں کہ میرے آقا انہیں سونگھا کرتے تھے۔ کسی سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو سونگھا بھی جا سکتا ہے۔ سرکار فرماتے مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ بے شک جنتی جوانوں کے سردار ہیں،
جنت کی خوشبو ان حسنین کریمین کی جسم مبارک سے آتی تھی. بڑا اعلیٰ مقام ہے. جنتی جوانوں کا سردار رتبہ ہے, ایک مقام ہے. اتنا اعلیٰ مقام جسے حاصل ہوگا اسے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا بھی پڑے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب بقرہ نمبر 22 کے اندر پورا ایک بات اسی پر لکھا ہے کہ جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں ان پر امتحان بھی بہت بڑے بڑے آتے ہیں. جن کے مقام و مرتبے کو اللہ تعالیٰ بڑا عظیم کر دیتا ہے ان کو ایسی ایسی آزمائشوں پہ ڈالا بھی جاتا ہے. جناب محمد رسول اللہ نے خود ہی فرمایا کہ جو مجھ پر آزمائشیں ابتلائیں آئی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں آئی. تو مقام کتنا بلند ہے, جنتی جوانوں کے سردار ہیں. مقام اتنا بلند ہے, سرکار کریم کے گوش مبارک پہ سوار ہیں. مقام اتنا بلند ہے کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح سے ہیں. مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جب مقام اتنا بلند ہے تو آزمائشیں بھی بہت عظیم ہوں گی, بڑے بڑے ابتلاؤں سے گزرنا پڑے گا. سید الشہداء امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آزمائشوں سے گزرے. مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار بھی بڑے بڑے آزمائشوں سے گزرے, اور خود امام علی مقام کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. آپ اس کو کس نیت سے دیکھتے ہیں؟ یہ نعمت ہے, یہ ہمارے اور آپ کے لیے لگتا ہے کہ یہ قہر ہے, جبر ہے. قرآن مجید کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. باقاعدہ رزلٹ بیان کیا گیا, نتیجہ بیان کیا کہ جن کو آزمایا گیا نقصان سے, مال کے نقصان سے, جان کے نقصان سے, خوف سے آزمایا گیا, ہر طریقے سے آزمایا لیا گیا, اور وہ صابر رہے, انہوں نے صبر کیا, انہوں نے باقاعدہ برداشت کیا, اللہ کی رضا پر راضی رہے, تو ان کا رزلٹ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. سبحان اللہ, سبحان اللہ.